آج کا خطبہ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کی لعنت۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو آسمانوں سے می برساتا ہے، وہی ہے جو زمین سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفع کمانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر یہ عجیب و غریب وبا پھیل چکی ہے کہ جہاں رمضان المبارک قریب آیا وہاں عام ضرورت کی اشیاء کی قلت پیدا کرتی جاتی ہے اور پھر منہ مانگے دام وصول کیے جاتے ہیں۔ اس میں بنیادی طریقہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ہر وقت اور ہر قسم کی ذخیرہ اندوزی اسلام میں ممنوع نہیں، بلکہ اس کے لیے خاص لفظ احتکار کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اشیاء ضرورت کا اس لیے ذخیرہ کر لینا تاکہ مصنوعی قلت پیدا کر کے منہ مانگے دام وصول کیے جائیں، جسے عرف عام میں مہنگائی کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر مہنگائی کے خیال سے ذخیرہ اندوزی احتکار ہے۔ صاحب ہدایہ کتاب البیوع میں لکھتے ہیں، احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص غلہ یا کوئی اور جنس بڑی مقدار میں اس لیے اکٹھی کر لے یا دوسرے سے خرید کر اس لیے جمع کر لے کہ بازار میں اس کی کمی واقع ہو اور مہنگائی ہو جائے اور تمام خریدار ضرورت مند اسی کی طرف رجوع کریں، اور خریدار مجبور ہو کر ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو اس کی مقرر کردہ قیمت ادا کرے۔ ہاں، البتہ اگر اس چیز کی بازار میں کمی نہیں اور نہ اس کے جمع کرنے کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا ہو اور اس کے جمع کرنے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ نہ ہوتا ہو تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ لعنت رحمت کی ضد ہے۔ جب معاشرے پر اللہ کی رحمت کے بجائے لعنت نازل ہونے لگے تو پھر رحمت کے آثار غائب ہونے لگتے ہیں اور لعنت کے آثار نظر آتے ہیں۔ رحمت کے آثار یہ ہیں کہ اس رزق میں برکت ہو، ایسے رزق کمانے والے کو حقیقی سکون نصیب ہو، اور پھر اس حلال روزی کمانے والے کے دل میں نیک کاموں کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ لیکن جب معاشرے پر لعنت پڑنے لگے تو اس کے اثرات اس انداز میں نظر آتے ہیں کہ ہزاروں روپے کمائے جا رہے ہیں، لیکن زبان پر یہ الفاظ سننے میں آتے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ اس کی وجہ برکت کا ہاتھ اٹھ جانا ہے۔ پھر حرام مال کمانے کے بعد سکون ختم ہوا، عبادت کا شوق ہی نہ رہا، نیک کاموں کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ تمام لعنت کے آثار ہے۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتکر فہو خطی، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گنہگار ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں پر مہنگائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کے مرض اور محتاجی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن قدامہ المغنی کے باب الاحتکار میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دکاندار کو ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام سے روکنا بھی واضح کیا، لیکن وہ باز نہ آیا اور کوڑی بن گیا۔ علامہ شوکانی نیل الاوطار جلد دوم صفحہ 181 میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذخیرہ کرنے والے کا غلہ جلا دیا۔ صاحب ہدایہ کتاب الکراہیہ میں لکھتے ہیں کہ جب ذخیرہ اندوز کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ذخیرہ اندوز کو حکم دے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا خرچہ علیحدہ کر کے جو کچھ بچے اسے بیچ دے، اور قاضی اسے ذخیرہ اندوزی سے روک دے۔ اگر وہ تاجر دوبارہ اسی جرم میں ملوث ہو کر عدالت میں آئے تو قاضی اسے قید کر دے تاکہ عام لوگوں کو نقصان پہنچنے کا ذریعہ ختم ہو جائے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن ذخیرہ اندوزی کرے
اور ذخیرہ اندوزی کا مقصد مہنگائی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک غلہ مہنگائی کے خیال سے ذخیرہ کرے، پھر غلطی کا احساس ہونے پر وہ تمام غلہ صدقہ کر دے، پھر بھی اس کی غلطی کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذخیرہ اندوز بندہ برا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھاؤ سستا کر دے تو غمگین ہو جاتا ہے اور جب مہنگا کر دے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ان تمام ارشادات نبویہ اور تعلیمات اسلامیہ کے پیش نظر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا کتنا گھناؤنا فعل ہے، اور پھر اتنا گھٹیا اور برا کام، اور وہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں۔ ان مبارک لمحوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اس کے اندر ثواب کمائے، روزے داروں کے روزے کھلوائے، غریبوں کی مدد کرے، روزے داروں کے لیے سہولت پیدا کرے اور اپنے گناہوں کو دھلوائے، اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین بھی فرمائی کہ برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ایسے ملعون تاجر ہیں جو صرف اپنے مسلمان بھائیوں کا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب روزے داروں کا خون چوستے ہیں، اور ایسے تاجروں کو یہ ارشادات نبویہ یاد رکھنے چاہیے۔ ان کے مالوں میں برکت نہ رہے گی، اللہ تعالیٰ انہیں محتاجگی اور کوڑ میں مبتلا کر دے گا۔ یہ حرام مال کھائیں گے تو ارشاد نبوی کے مطابق ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے آسانی مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان المبارک کے لیے لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، وہی اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔